السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عاصم ہے۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی تو میری ارینج میرج تھی، لیکن شادی کے بعد مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہوئی۔ اس کے بغیر ایک دن بھی میرے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا۔ میرے والدین ایک دقیانوسی اور روایتی خیالات کے مالک تھے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر وہ خوش ہونے کی بجائے دکھ اور غم مناتے۔ ان کی خواہش تھی کہ میری پہلی اولاد جو ہو وہ بیٹا ہو، لیکن اولاد خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ سب قدرتی عمل ہے اور انسان قدرت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا۔ چند دنوں بعد ہماری پہلی اولاد دنیا میں آنے والی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، کیونکہ والدین کے لیے تو اپنی تمام اولاد برابر ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ الحمدللہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی۔ ایک چھوٹی سی گڑیا۔ میرے والدین کے تاثرات کچھ خاصے اچھے نہ تھے، لیکن پہلی بیٹی تھی اس لیے کچھ نہیں کہا۔ حمل کے دوران میری بیوی کو بلڈ پریشر کا بہت مسئلہ رہتا۔ اس دوران کافی وقت گزرا۔ میری بیٹی اب 3 سال کی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی رحمت سے نوازا۔ میری دوسری بیٹی ہوئی۔ دونوں دفعہ ڈیلیوری نارمل نہ ہونے کی وجہ سے میری بیوی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر میرے والدین سے رہا نہیں گیا۔ ہر وقت یہی طعنہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے وارث کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ یہ منحوس بیٹیوں پر بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ میرے دل میں بھی کبھی کبھار یہ بات آ جاتی، لیکن میں پھر بھی اس سوچ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا، کیونکہ میں ایک پڑھا لکھا انسان تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ بے حد ناراض ہوتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو بہت سمجھاتا تھا کہ اس میں انسان کا اختیار نہیں اور اس کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ میں انہیں کہتا کہ جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو 2 بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اور بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی تو دعا کرتے ہیں، اور جب رحمت ہمارے گھر آتی ہے تو ہم اس کی یوں توہین کرتے ہیں۔ بس میری باتوں کا کچھ عرصے تک میرے والدین پر اثر رہتا، لیکن پھر وہی حال ہو جاتا۔ ڈاکٹرز نے سختی سے منع کیا تھا کہ اب دوبارہ بچے کی پلاننگ جلدی نہ ہو، لیکن میں اور میری بیوی معاشرے اور گھر والوں کی باتوں میں آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، خون کی کمی بہت ہی زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ اس کا 5واں ماہ چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن خون کی بے حد کمی اور لو بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ یکدم بے ہوش ہو گئی۔ ہم اسے گھر کے پاس والے کلینک میں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بچانا ناممکن ہے، یہ شاید مزید نہ رہے۔ ماں اور بچے دونوں کی طبیعت بے حد خراب ہے۔ میرے پاؤں تلے تو جیسے زمین ہی نہ رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں اسے وہاں سے فوراً شہر کے بڑے ہسپتال لے کر گیا۔ وہاں انہوں نے کہا کہ اس کا ابورشن کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اسی طرح ہی بے ہوش تھی۔ اس نے ایک بار بھی آنکھ نہیں کھولی۔ دیکھنے میں وہ بالکل ایک مردہ بے جان لاش لگ رہی تھی۔
اس کی جان پاؤں کے انگوٹھے تک آ چکی تھی۔ اس کا فوراً ایمرجنسی میں ابورشن کرنا پڑا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کی بیوی کوما میں چلی گئی ہیں۔ ان کے جسم میں آرگنز صرف 5% ہی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا ہے، آپ بس دعا کریں۔ میں اس دن سمجھ گیا کہ انسان حالات اور قدرت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور جو اس کے خلاف جائے گا تو وہ اس کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اور میں اب پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں بہت رویا۔ اس رات اپنی بیوی کے پاس بیٹھا، اس بے جان وجود سے باتیں کرتا رہا، روتا رہا۔ پچھتاوے کے آنسوؤں کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ میں بہت کمزور پڑ چکا تھا، بالکل ایک بچے کی طرح، کیونکہ اس کے بغیر میرے لیے زندگی کا تصور بہت تکلیف دہ تھا۔ اگلے روز اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اگلے 14-15 گھنٹے اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ آرگنز کی موومنٹ اب صرف 2% ہی رہ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب یہ مزید نہیں رہے گی، آپ اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیں۔ میں ادھر بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میری ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ گھر والوں کو اس بات کی اطلاع دوں۔ ہاسپٹل میں میرے ساتھ میری شادی شدہ بہن تھی۔ اس نے بہت مشکلوں سے مجھے سنبھالا اور گھر والوں کو میری بیوی کی طبیعت کی خبر دی۔ اسی دوران ایک نرس میرے پاس آئی اور کہا کہ اس کے کان کے پاس سورہ رحمان لگاؤ، اور وہ بند نہ ہونے پائے۔ میں نے اسی وقت سورہ رحمان اس کے کانوں کے پاس لگا کر چھوڑ دی اور بہن کو ادھر اس کے پاس چھوڑ کر ہسپتال کی مسجد میں گیا۔ میں 3-4 گھنٹوں سے لگاتار سجدے میں پڑا روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ سے اپنی بیوی کی زندگی مانگ رہا تھا۔ میں اسے یہاں سے صحیح سلامت لے کر جانا چاہتا تھا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی دل میں ایسا خیال نہیں لاؤں گا بیٹا یا بیٹے کے متعلق۔ بس آپ ایک بار میری دعا قبول کر لیں۔ 4 گھنٹوں بعد میں اپنے تھکے، درد سے کرہتے جسم کے ساتھ اسی کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اب وینٹیلیٹر پر بالکل بے جان بن چکی تھی۔ اس کے جسم کے ہر اعضاء بے جان و حرکت ہو چکی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں رک چکی تھیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے۔ شاید اب وہ کبھی دوبارہ آنکھ نہ کھولے، اب وہ کبھی مجھے دوبارہ نہ پکارے۔ اس کا اور میرا سفر اس دنیا میں بس یہی تک تھا، بہت ہی مختصر، بہت ہی کم وقت کے لیے۔ سورہ رحمان اب بھی اس کے کانوں کے پاس لگی ہوئی تھی۔ تلاوت کی مدھم پرسکون آواز پورے کمرے میں خاموشی کی وجہ سے صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ شکوہ مجھے ہمیشہ رہے گا کہ اتنا مختصر ساتھ دیا تم نے میرا، اور مجھے بیچ راستے میں ہی چھوڑ گئی۔ میں سر جھکائے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم میں ایک کرنٹ سا محسوس ہوا جب میں نے اس کی انگلیوں کی حرکت محسوس کی۔ مجھے لگا کہ اس نے اپنی انگلیوں کو حرکت دی ہے۔ میں اب بھی اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے ایک گہری سانس لی اور پانی مانگنے کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ زندہ تھی، میری ناز زندہ تھی۔ میری تمام دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے فوراً اسے پانی دیا۔ پورے 5 گھنٹوں بعد وہ بے جان جسم ایک زندہ جان بن چکی تھی۔ یہ واقعی ہی سورہ رحمان کا معجزہ تھا۔ واقعی ہی قرآن پورے کا پورا ایک معجزہ ہے۔ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ میں بہت خوش تھا۔
گھر والوں نے تو اس کے کفن دفن کا بھی انتظام کر لیا تھا، لیکن بعد میں نے اسے یہ سب بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ آج بھی ہماری اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے والدین نے بھی اس دن کے بعد سے مجھے کبھی بھی بیٹے کا طعنہ نہیں دیا۔ یہ لاہور کے میو ہسپتال کا ایک سچا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے آج 10 سال ہو چکے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ ہر معاملے میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ ناشکری کفر ہے اور اللہ اپنے بندے سے اس کی ناشکری پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔